السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83، جو کئی دروس سے آپ کے سامنے اس کے ایک ایک جز کو لے کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے قلم اور اس کے فضل سے اس کا جو آخری حصہ رہ گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز کا ساتھی اور اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے جو 5 پلر بنائے ہیں، اس میں دوسرا نماز ہے تو بغل میں تیسرا زکوٰۃ ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ قرآن کا مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، سبحان اللہ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہے۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتنہ ارتداد اٹھا تھا، تو اس میں سے ایک فتنہ تھا زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار۔ کیا کہا تھا؟ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، لوگوں سن لو، میں تلوار لے کر لڑائی کروں گا، قتال کروں گا، جنگ کروں گا، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ رب العزت نے ہمیشہ ساتھ رکھا ہے، تم کہتے ہو نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں جنگ کروں گا۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور اسلام کا تیسرا رکن ہے، جس کی ادائیگی کی بڑی فضیلت ہے اور جس کے عدم ادائیگی کی بڑی وعیدیں ہیں۔ زکوٰۃ کا یہ لفظ زا کاف واو سے ماخوذ ہے، عربی زبان کے، یا زا کاف یا سے ماخوذ ہے۔ زا کاف واو کا معنی ہوتا ہے، یا اس مادے سے جو معنی آتا ہے، بڑھنے کے ہوتے ہیں، زیادہ ہونے کے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے آدمی کا مال بڑھتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں گھٹتا ہے، نہیں، گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ اور زا کاف یا سے اگر لیا جائے تو زکا کیا مادہ کا معنی ہوتا ہے پاک صاف ہونا، کسی چیز سے کلیئر ہونا۔ زکوٰۃ نکالنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، یہ بخیلی، کنجوسی اور سخت دلی سے صاف ہوتا ہے۔ غریب تڑپ رہے ہیں لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، مال کو جمع کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا۔ ضرورت مند پریشان ہیں لیکن اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ قساوت قلبی ہے، سخت دلی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والا سخت دلی سے محفوظ ہوتا ہے، قساوت قلبی سے محفوظ ہوتا ہے، اور شح، بخیلی، کنجوسی سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ وضاحت فرمائی ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی مال کسی صدقہ سے کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں کم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا غلط سوچنا ہے اگر ہم سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کم ہو جاتا ہے۔
مال کم ہو جاتا نہیں۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کو ادا کرنا ایک مسلمان پر واجب اور فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی سونا والا ہے، جو بھی چاندی والا ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سونے اور چاندی کی تختیاں بنائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں گرم کرے گا، اور اس کے پیٹھ کو، پہلو کو، بغل کو جو ہے کیا نام، اللہ تعالیٰ اس کے بازو کو داغے گا، عذاب دے گا۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اس کو جو ہے محفوظ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، صدقہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، جس دن ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ان کے پیٹھ کو، ان کے پہلو کو، ان کے چہرے کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی مال ہے جو تم جمع کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، تو جو جمع کرتے اس کا مزہ چکھو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے نکالنے کا عام ماحول ہوتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا رمضان کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے رمضان کے مہینے کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ زکوٰۃ تو اس وقت واجب ہوتا ہے سونے میں، چاندی میں، پیسے میں، مویشیوں میں، جانوروں میں، سامان تجارت میں، جب 1 سال پورا ہو جاتا ہے، وہ 1 سال کبھی بھی پورا ہو، اور غلے اور پیداوار میں جس دن اس کی کٹائی ہوتی ہے، جب اس کو کھیت سے نکالا جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور رمضان کا مہینہ غیر رمضان کا مہینہ۔ لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ پہلے ادا کر دے رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے، تاکہ اس کو زیادہ ثواب ملے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن تاخیر نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت دولت دی ہے، کئی قسم کے مال دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف 4-5 مالوں سے مانگا ہے، سب سے نہیں مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم سونے سے دیا ہے، چاندی سے دیا ہے، روپے پیسے سے دیا ہے، جانور میں اونٹ اونٹنی، گائے بکری، بھیڑ دمبا، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، پیداوار کا حکم دیا ہے، اور سامان تجارت کا حکم دیا ہے۔ یہ کچھ مخصوص اموال ہیں جس کی زکوٰۃ اللہ رب العزت نے آپ کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہیں، آپ کے پاس نہ معلوم کتنی جو ہے کیا نام ہے پراپرٹیاں ہیں، گاڑی ہیں، کھیت ہیں، گھر ہے، اللہ رب العزت کی زکوٰۃ نہیں مانگی۔ تو اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے اتنے سارے مال دیے اور چند مال سے زکوٰۃ طلب کیا، اور مال بھی دیا کتنا، بہت زیادہ دیا اور تھوڑا سا مانگا۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ روپے میں سے 2500 دینا ہے، 40واں حصہ، 2.5%۔ آپ کے پاس 100 گرام سونا ہے، 2.5 گرام سونا دینا۔ کتنا دیا اللہ نے، مانگا کتنا آپ کو، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی اللہ نے جو زکوٰۃ طلب کی، آپ زکوٰۃ ادا کرو گے، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں، آپ کو ہوگا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے مال میں برکت ہوگی اس کے ذریعے سے، آپ شر اور فتنوں اور مصائب مشکلات سے محفوظ رہو گے اس کے ذریعے سے۔ تو زکوٰۃ ادا کرو گے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، فائدہ آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔
آپ نے ایک گیہوں کی بیج لگائی کھیت میں، ایک چاول دھان کی بیج لگائی کھیت میں، اس سے ایک پودا ہوگا، ایک پودا میں 7 بالیاں ہیں، ہر بالے میں 100 دانے ہیں، 7 بالیوں میں 700 دانے ہو گئے، لگایا کتنا؟ ایک، ملا کتنا؟ 700۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ کے راستے میں دینے والوں کی مثال ہے، وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا اور بڑھا دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ تک کتنا فائدہ آپ کو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مال حلال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتا ہے، بڑھاتے رہتا ہے، بڑھاتے رہتا ہے، بڑھاتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ہم کو اور آپ کو، اور زکوٰۃ کمپلسری ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو جب مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس کے شرائط، اس کے آداب اس پر لاگو ہو جائیں اور وہ فٹ پہ بیٹھے تو ہمیں اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہو، محتاجوں کی ضرورت پوری کی جائے، اور خود ہمارے اپنے دل کی صفائی ہو، ہمارا دل کے جو ہے بخیلی اور شو اور کنجوسی ان سب چیزوں سے پاک اور صاف ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو آیت مبارکہ میں موجود سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے روز و عبادت کو قبول فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔